حاضر ہیں جیسے کہ آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں کہ برداشت اور صبر کیا ہے۔ صبر جو ہے وہ ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے۔ صبر کیا ہے؟ معاف کرنا۔ صبر کے ساتھ ساتھ ہمیں معاف کرنا بھی سیکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی جو ہے نا ظلم کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی گالم گلوچ کرتا ہے، اگر ہم اسے معاف نہیں کرتے تو یہ تکبر کے زمرے میں آتی ہے بات۔ اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے معاف نہیں کرنا، اگر ہم اس کے ساتھ جو ہے نا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ جو بات ہے وہ تکبر کے زمرے میں آئے گی۔ تو ناظرین کرام، جو صبر ہے، اگر ہم معاف کرنا سیکھیں گے، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں گے، اللہ کی رضا پر خوش ہونا سیکھ لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبیوں کو بھی، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی آزماتا ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ ان کی زندگی جو ہے وہ کامیاب بن جاتی ہے۔ تو جب ہم صبر کریں گے، جب صبر کریں گے تو تب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے انعامات جو ہے وہ ہمارے اوپر نازل ہوں گے۔ اگر ہم صبر کرنا سیکھ لیں گے تو اس میں ہمارے جو تکبر والے الفاظ ہیں، تکبر والی جو بات ہے وہ کبھی بھی ہمارے ذہن میں نہیں آئے گی۔ اس میں یہ ہوگا، صبر کرنے کا فائدہ میں یہ ہوگا، اگر ہمارے والدین جو ہیں وہ ہمیں کوئی بات کرتے ہیں تو ہم ان کی برداشت کریں گے، اگر کوئی بھائی بات کرتا ہے تو ہم اس کی برداشت کریں گے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کی باتیں برداشت کر لیں گے تو ایک وقت آئے گا جو ہماری زندگی ہے وہ کامیاب زندگی بن جائے گی۔ تو اس لیے جو صبر ہے وہ بہت ہی میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ صبر کو ایک عبادت میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں، بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ ایک تو صبر کرنے سے بندہ جو ہے وہ دنیاوی مصیبتوں سے بھی بچ جاتا ہے، ایک صبر کرنے سے وہ اللہ کی رضا ہے وہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔ ہم علامہ صاحب سے دوبارہ پوچھیں گے، آپ جس طرح صبر کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے جو صبر سے بہت زیادہ دور ہے، صبر کی طرف جانے کو وہ پسند ہی نہیں کرتا صبر کرنے کا وہ۔ تو آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے اور اولیاء کرام نے جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے صبر کس طرح کیا اور انہوں نے صبر کس طرح کر کے یہ ہمیں جو بتایا کہ صبر کرنے سے ملتا کیا ہے اور صبر ہمیں کرنا کس طرح چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ یہ جاہلوں والا کام ہے تو بات کو رفع دفع کروا دیا، تو وہ عبداللہ بن سلول جو ہے وہ کہنے لگا کہ تم نے تو میری بات نہیں سنی نا، انصار کو کہنے لگا تم نے میری بات نہیں سنی، واپس ذرا جا لیں تو میں بڑے بڑے سرداروں سے یہ آپ کی بات رکھوں گا، ان کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ بات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی نے بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کہہ رہے کہ بچا کچا نہ دیتے تو یہ آج سر پہ سوار نہ ہوتے۔ تو جب وہ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا رہے تھے، عرض کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے سن لیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو تلوار نکال لی، جانے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بازو سے پکڑا، فرمایا عمر کیا کرنے جا رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر آج نہیں روکا تو یہ کل کو اور بھی بات کرے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر وہ تو جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھتا ہے، اگر تم نے یہ کام کر دیا تو لوگ کہیں گے محمد ابن عبداللہ نے اپنے لوگوں کو مروانا شروع کر دیا ہے، مسلمانوں کو مروانا شروع کر دیا ہے۔ تو جب واپسی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، المختصر کہ جب مدینے کی سرحد آئی تو اس نے یہ جملے بھی کہے تھے عبداللہ بن سلول نے کہ اب جا لیں واپس، وہاں اب عزت والے رہیں گے، مدینہ شریف اب عزت والے لوگ رہیں گے، یہ جو لوگ اوپر سے آئے ہیں ان کو نکال دیا جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب واپس گئے تو مدینہ کی سرحد آئی، اس کا اپنا ہی بیٹا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جانثار تھا، سچا اور سچا عاشق تھا، غلام تھا، اس کا اپنا ہی بیٹا مدینے کی سرحد پر تلوار لیے کھڑا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اے عبداللہ میرے باپ، تو کہہ کہ محمد عزت والے ہیں، محمد رسول اللہ عزت والے ہیں، ان کے غلام بھی عزت والے ہیں، تم ذلت والے ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب یہ واقعہ ہوا، شہرت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، فرمایا عمر
وہ کام ٹھیک تھا جو تو کرنے جا رہا تھا یا اب جو ہوا یہ ٹھیک ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ واقعی اللہ کے سچے اور سچے رسول ہیں۔ تو صبر کرنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو صبر سکھایا، اور ساتھ میں فرمایا کہ صبر، جو مصیبتیں ہوتی ہیں، جو آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ بڑے لوگوں پر آتی ہیں، چھوٹے لوگوں پر تو نہیں آتی۔ تو اسی طرح حدیث شریف ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، کوئی بیماری آن پڑتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت اللہ جل شانہ وہ 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کا حال پوچھ کے آؤ۔ حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بندے سے پیار اتنا ہے کہ 2 فرشتے آتے ہیں حال احوال لینے کے لیے۔ تو جب فرشتے آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ تو بندہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ وہ تیرے بندے کا حال پوچھنے گئے تھے۔ اچھا وہ کیا کہتا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیرا شکر ادا کرتا ہے، تو نے جس حال میں بھی اس کو رکھا ہے وہ راضی ہے، راضی بالرضا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر میں نے اس بندے کو تندرستی عطا کی تو جو پچھلی تندرستی ہے اس سے بہتر تندرستی عطا کروں گا، اور اگر اس بیماری میں اس کو موت آ گئی تو تم گواہ رہنا اس کو بغیر حساب کے جنت عطا کروں گا۔ تو بیماریاں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ ایک بندہ جو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، وہ فرشتے آتے ہیں، فرشتے سوال و جواب کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کی حاضری لگواتے ہیں۔ تو ایک بندہ وہ بیمار ہوتا ہے، وہ بھئی یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم نے پتہ نہیں کون سی غلطی کر لی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ باتیں جو ہے، بیماری کٹ جانی ہے، بیماری رہنی نہیں، دن جو آتے ہیں وہ گزر جاتے ہیں، بیماری نے کٹ جانا ہے، لیکن کچھ جملے ہم ایسے بول دیتے ہیں کہ وہ ہم سارا اپنا اجر جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایسا بندہ دکھاؤ جو نبیوں کے بعد سب سے زیادہ شاکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ لے کر چل دیے۔ تو ایک بندے کے پاس جب وہ آئے، تشریف لے کر آئے، تو اس کی نہ آنکھیں تھی، نہ اس کے ہاتھ تھے، نہ اس کے پاؤں تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پوچھا کہ کیا حال ہے؟ وہ فٹ سے بولا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کیا تو شروع سے ہی ایسا ہے؟ تو اس نبینے نے جواب دیا کہ نہیں، میں شروع سے ایسا نہیں ہوں، جب تک اللہ نے چاہا کہ میں اس کی دنیا دیکھوں تب تک مجھے اس نے آنکھیں دی، جب اس نے چاہا کہ میں دنیا نہ دیکھوں اس نے آنکھیں لے لی، تو لہذا اللہ کا شکر ہے۔ جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ سلامت رہیں، میں دنیا میں کام کروں، تب تک اس نے مجھے ہاتھ عطا کیے، جب اس نے چاہا کہ میں ہاتھ اس کے واپس لے لوں تو اس نے واپس لے لیے، اللہ کا شکر ہے۔ اسی طرح اس نے اپنی ساری ہسٹری بیان کی کہ میں شروع سے ایسا نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے میں بعد میں ہی ایسا ہوا ہوں، لیکن جس طرح وہ رکھے، جم جان دا کوئی وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے آزاد ہو جا، اس دل دے این فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، جے اور رکھے آباد تے رو وسدا، جے اور رکھے آباد تے رو وسدا، جے اور کرے برباد تے برباد ہو جا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یہ ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی سے جب انہوں نے اپنی ذات پر کوئی بھی مسئلہ آیا تو سب سے فرسٹ نمبر پر، سب سے پہلے نمبر پر ہمیں جو درس ملتا ہے حضور علیہ السلام کی ذات سے ملتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ذات پر دکھ اور مصیبتیں سہ کر امت کو پیغام دیا کہ جب ذات کی باری آئے
تو کسی سے جھگڑا نہ کرنا، کسی سے الجھنا نہ، اپنی ذات کی باری آئے تو صبر کرنا، شکر کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی باری آئے گی تب صبر نہیں ہوگا، تب صبر نہیں ہوگا، تب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ ذات کے لیے صبر ہے۔ گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں، اسی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے اس کی آدھی عقل ہے۔ تو جو جھگڑے ہوتے ہیں علماء کہتے ہیں یہ مردوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر اس کی آدھی ہے تو مردوں کی تو پوری ہے نا، مردوں کی تو پوری ہے۔ اس لیے ہم صبر نہیں کرتے، فٹ کہہ دیا، غصہ آیا، 3 لفظ بول دیے، طلاق طلاق طلاق، بعد میں خیال آیا 4 بچوں کا کیا بنے گا، 2 بچوں کا کیا بنے گا، 3 بچوں کا کیا بنے گا۔ اور یہ بات علماء نے، دانشوروں نے، یہ بات سچی انہوں نے کہی ہے کہ ماں کے بغیر ان کے بچوں کو کوئی نہیں پال سکتا۔ جو ماں کی تربیت ہے وہ دنیا جہان میں جو جتنا مرضی کوئی سیانہ آ جائے ان بچوں کی کوئی تربیت نہیں کر سکتا۔ تو بعد میں خیال آنے کا، بعد میں یہ پچھتاوے کا کیا مطلب کہ اگر ہم نے پہلے صبر کیا ہوتا، پہلے ہم نے حوصلہ کیا ہوتا تو بہت بڑی آزمائش۔ اسی وجہ سے آج جو جھگڑے ہیں، جو لڑائیاں ہیں آپس میں، تو اگر اس سے آگے چلا جائے تو قتل، اور اس سے آگے کی بات کریں تو خودکشی، یہ تبھی ہوتے ہیں جب بندے میں حوصلہ نہیں ہوتا، بندے میں صبر نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی بات کو لے کے اوپر تک چلا جانا، اللہ اکبر۔ تو اس ماحول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر صبر اور حوصلے سے کام لیا جائے تو ہم بہت سی آزمائشوں سے، بہت سی بے چینیوں سے، بہت سے دکھوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس امت کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر سکھایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی غلامی عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی، آل کی اور اولیاء اللہ کی سچی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا علامہ صاحب سے گفتگو ابھی جاری ہے۔ ناظرین بالکل اسی طرح جس طرح علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں بالکل اسی طرح صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے ہماری زندگی میں، مثال کے طور پہ اگر ہمیں ایک ہاتھ پہ چوٹ لگ جاتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، جی میرا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا، لیکن مصیبت جو ہے، پریشانی جو ہے وہ آپ سے بڑے کی دیکھنی چاہیے۔ اگر آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے تو آپ اس سے پوچھیں جس کا ہاتھ نہیں ہے۔ اگر آپ کی جو ہے نا ٹانگ پہ چوٹ لگی ہے تو آپ اس سے پوچھیں جس کی ٹانگ موجود نہیں ہے۔ اگر آپ تندرست ہیں، اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ اس سے پوچھیں جو تندرست نہیں ہے، جس کو صحت نہیں ہے، جس کے پاس۔ تو ناظرین اگر ہم اس طرح سوچیں گے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ دکھ دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ تکلیف دی ہے، تو اگر وہ کہتے ہیں نا یہ سونا اگر میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاؤنا، کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی رضا سے ہم نے دکھ کو، سکھ کو اگر ہم نے اپنا لیا، اپنی زندگی کا اگر ہم نے حصہ بنا لیا تو ہم کامیاب زندگی گزاریں گے۔ وہ بھی انبیاء کرام تھے، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا کر کے، اگر اللہ کا نبی تھا وہ اگر چاہتا تو اللہ سے دعا کرتا تو اللہ کا جو ہے نا غفور الرحیم ہے، اپنے نبی کی بات کیسے ٹال سکتا تھا؟ لیکن اللہ اور اپنے نبی اس کے حضرت ایوب علیہ السلام کے دوران محبت کا ایک جو ہے نا سلسلہ تھا۔ اللہ دیکھ رہا تھا کہ میرا نبی، میرا پیارا جو ہے وہ کتنا صبر کرتا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اگر میرا اللہ میری بیماری میں راضی ہے، اگر میرا اللہ میری تکلیف میں راضی ہے تو میں نے اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے، اور میں نے اگر اس کو میں برداشت کروں گا تو میرا اللہ جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ وہ کیسا عالم ہوگا کہ اللہ بھی ہے اور اس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے، اپنے پیارے نبی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں، اس کی جسم میں جو ہے وہ کیڑے پڑ چکے ہیں، جسم جو ہے وہ کیڑے نیچے گرتے ہیں، آپ اٹھا کے اپنے جسم میں رکھتے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو صبر کی اہمیت ہے بہت ہی زیادہ ہے، اور صبر ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ تو ناظرین ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس،
पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस। कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने DVD की सहूलत। अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी